खुदावंद में प्यारे लोगों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, मैं कमज़ोर इंसान डरते और कांपते हुए हलीमी और फिरोतनी के साथ, नम्रता के साथ, मगर दिली शुक्रगुजारी के साथ खुदा की उस मोहब्बत का जिक्र करना चाहता हूँ जो उसने सलीब पर यीशु मसीह की मौत में दुनिया के सामने पेश की है। दुनिया को कहा है ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, और ये उसने उस कलाम के वसीले से किया है जो उस वक्त जाहिर हुआ जब कलाम के वसीले से उसने कहा हो जा, और सब कुछ जो है हो गया। इसी कलाम के वसीले से उसने एक निज़ाम कायम कर दिया, निज़ाम आलम। तमाम दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जिसे हम नेचर कहते हैं, और सारी चीज़ें जो हो रही हैं, वो उस कलाम हो जा का एक करिश्मा है। और उसी के वसीले से खुदा ने शरीयत जाहिर की, बताया कि ये मेरा दिल है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा पाक हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इंसान ऐसा पाक हो। और हम जानते हैं कि कोई शरीयत के वसीले से उसकी रोशनी में खड़ा होके ये नहीं कह सकता खुदा को कि मैंने तेरे सारे हुक्म मान लिए हैं और अब मैं इस लायक हूँ कि तेरी नज़दीकी में आ सकूँ। कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता, कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। खुदा के कलाम में ये बताया गया कि शरीयत का ये काम था कि इंसान को पता लग जाए कि गुनाह क्या है, ये मालूम हो जाए कि खुदा पाक है और उसे गुनाह से नफ़रत है, और खुदा इंसान को बचाने के लिए खुद ही इंतज़ाम करता है और हमें उसी का सहारा लेना चाहिए। वही कलाम जो शरीयत में ज़ाहिर हुआ, फिर वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ, और बताया गया कि जो कुछ शरीयत के वसीले से खुदा ने तुम पर ज़ाहिर कर दिया, उसमें तुम्हें बता दिया कि तुम्हें ज़रूरत है इस बात की कि तुम्हारे गुनाह की सज़ा को हटाने के लिए खुदा कुछ करे। और वहाँ हमने देखा शरीयत में इस बात के इशारे शुरू से लेकर पैदाइश की किताब से बाइबल में बताया गया है। बग़ैर खून बहाए नजात नहीं हो सकती, गुनाहों की माफ़ी का यकीन हासिल नहीं हो सकता, इसलिए खून बहता रहा है, कुर्बानियाँ होती रही हैं। लेकिन इंजील ये भी हमको बताती है कि जानवर की जान जो उसके खून में है वो इंसान की कीमत नहीं है। और उस वक्त जो खुदा ने ये हुक्म दिया था वो इसलिए ताकि इंसान के
ذہنیت میں، انسان کے دل میں یہ بات سما جائے، اس کو پتہ ہو جائے کہ میرے گناہ کا نتیجہ کسی اور پر پڑتا ہے، وہ اس لیے تاکہ پھر وقت آنے پر خدا بتا سکے کہ تمہارے گناہ کی سزا اور اس سے چھٹکارا، اور اس کے بعد چھٹکارے کی خوشی اسی طرح ہوگی کہ یہ کلام جو تمہیں ملا ہے یہ جسم میں آئے گا اور یہ تمام سزا کو گناہ کی اپنے اوپر لے گا، تاکہ خدا کی راست بازی کا تقاضا پورا ہو، گناہ کی سزا پورے طور پر مل جائے، اور اس کے بعد خدا کی محبت انسان کی زندگی میں آئے، اور جیسا خدا انسان کو چاہتا ہے وہ محبت کی وجہ سے خدا کے پیار کو جان کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے پورے طور پر۔ اس لیے دیکھو خدا کے کلام میں سے ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر اس کے بارے میں ہم خدا پر رحم کرے گا، برکت دے گا، ہم سمجھ سکیں گے خدا کی محبت کو جو آپ کے لیے، میرے لیے، تمام دنیا کے لیے ہے۔ یہاں انجیل میں ایک حصہ ہے، اس میں سے پڑھیں گے، پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ ایسا لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے، میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ ذرا دیکھیں یہ 18ویں آیت میں صلیب کا پیغام۔ جب ہم صلیب کا ذکر کرتے ہیں، یسوع مسیح کی صلیب کا ذکر کرتے ہیں، تو عجیب بات یہ کہ لفظ پیغام استعمال کیا گیا ہے، یہ خبر نہیں ہے، افسوسناک خبر نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی موت کے بارے میں آپ کسی کو اطلاع دینے جائیں اور کہیں کہ جی میں ان کی موت کا پیغام آپ کے پاس لایا ہوں۔ کتنی شرم کی بات ہوگی، کیسی بے وقوفی کی بات ہوگی ہے۔ موت کا پیغام نہیں ہوتا، موت کی خبر دی جاتی ہے، افسوسناک خبر، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے خاموشی، سب خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد رونا پیٹنا اور ماتم ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے موت کی خبر۔ صلیب کو پیغام کہا گیا ہے۔ پیغام تو اس وقت کہتے ہیں جب کسی لڑکے والے یا لڑکی والی کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ شادی ہو جائے، اسے شادی کا پیغام کہتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی ایسی خوشخبری لے کے آئے کہ میں آپ کے پاس یہ پیغام لایا ہوں، خوشی کی خبر لایا ہوں، ہمارے ہاں 12 برس کے بعد لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ ہے پیغام، بڑی عجیب خوشی۔ لیکن یہ خبر ساری دنیا کی خوشیوں سے عجیب ہے، کیونکہ یہ خدا کا پیغام ہے انسان کے لیے، گناہگار انسان کے لیے خدا کا پیغام، صلیب، اسے کہا گیا صلیب کا پیغام۔ پھر دیکھیں یہاں پر ایک اور بات بتائی گئی ہے، ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ تو کوئی کہے گا ہلاک ہونے والے کون ہیں؟ میرا سوال اس سے بھی آگے ہے، میں یہ پوچھتا ہوں ہلاک ہونے والا کون نہیں جو ہلاک نہیں ہو رہا؟ کون ہے جو ہلاک نہیں ہو رہا؟ کون ہے جسے گناہ برباد نہیں کر رہا؟ کس کی زندگی میں گناہ کی طاقت اسے تباہ نہیں کر رہی؟ اور کون ایسا ہوا ہے جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ گناہ کا اثر مجھ پر کبھی نہیں ہو سکا؟ کون ہے جو خدا کے حضور تڑپا نہیں، رویا نہیں، چلایا نہیں؟
ہائے میں کیسا کمبخت انسان ہوں. خدا کے کلام میں لکھا سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اسی لیے انسان کو اس کی تلاش کرنی پڑتی ہے. اسی لیے انسان کو ریاضت کرنی پڑتی ہے. نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں لوگ اس تباہی کو دور کرنے کے لیے, اس موت سے بچنے کے اور بھاگنے کے لیے, کسی طرح چین آئے. کیا نہیں کرا انسان نے. کون نہیں ہلاک ہونے والا. خدا کے کلام میں بتا دیا گیا جو جان گناہ کرتی ہے ہلاک ہوگی. گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. کون نہیں مر رہا. لکھا ہے ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. نجات پانے والوں کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے. نجات پانے والے کون ہیں؟ میرا سوال یہ ہے, کون ہے جسے نجات کی ضرورت نہیں؟ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ چھوٹ جائے اس گناہ کی بندش سے, غلامی سے, تباہی سے چھوٹ کے کسی طرح خدا کی نزدیکی اور اسے قربت نزدیک ہو, صاف دل سے خدا کی تابعداری کر سکے, حلیمی اور فروتنی سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کی فرمان برداری کر سکے. کون نہیں چاہتا؟ یہی تو نجات ہے, اسی کو تو نجات کہتے ہیں. کون نہیں جسے گناہ برباد نہیں کر رہا؟ کون ہے جسے نجات کی ضرورت نہیں؟ بے وقوفی کا لفظ استعمال کیا یہاں. بے وقوفی. جو میرے بھائی بہن اردو بولتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ لفظ واقفیت. آپ کی واقفیت اس معاملے میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اس بات کو جانتے نہیں. میں ان سے واقف نہیں ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میں ان کو جانتا نہیں. بہت سخت لفظ ہے کہہ دیا جائے کہ یہ بے وقوفی کی بات ہے. بے وقوفی اس کو کہتے ہیں جس چیز کے بارے میں آپ کو واقفیت نہ ہو, سمجھ نہ ہو, پہچان نہ ہو. اور اس کے کئی سبب ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو اس لیے واقفیت نہیں ہوتی, ان کو بتایا نہیں گیا اس لیے وہ واقف نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سنا تو لیکن سمجھا نہیں, سمجھانے والے نے اچھی طرح سمجھایا نہیں, سمجھنے والے کی سمجھ میں بات آ نہ سکی, اسے کہیں گے کہ وہ واقف نہیں ہے, اس وجہ سے واقف نہیں ہوتا. کئی دفعہ انسان ڈر کی وجہ سے ڈرتا ہے, سمجھ گیا ہے, جان گیا ہے, سن لیا ہے, پہچان لیا, لیکن ڈر ایسا, حالات ایسے ہیں کہ وہ اس چیز کا تجربہ نہیں کر پایا, اس لیے وہ واقف نہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ میں پورے طور پر خدا کی محبت سے واقف ہو گیا ہوں؟ توبہ توبہ, میں تو نہیں کہہ سکتا, میں نہیں کہہ سکتا. وہ تو بیان سے باہر ہے, سمجھ سے باہر ہے. کون بیان کر سکتا پورے طور پر اس کی محبت کو؟ کون بیان کر سکتا اس کی قدرت کو؟ کون بیان کر سکتا ہے کہ خدا کون ہے, کیسا ہے؟ توبہ توبہ, کوئی نہیں. میں بے وقوف ہوں, میں واقف نہیں. جتنا رحم اس نے کیا اس کے لیے شکر گزار ضرور ہوں. کون کہہ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ یہاں یہ لکھا صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. میں واقف ہونا چاہتا ہوں اس قدرت سے. روز, ہر روز مجھے اس قدرت کی ضرورت ہے, اس طاقت کی ضرورت ہے. یہ صلیب کا پیغام ہے. پیغام, خوشخبری یہ ہے کہ خدا کی قدرت تمہارے لیے, تمہاری طرف سے, تمہارے اندر کام کرنے کو تیار ہے. اور جو کچھ تم کبھی نہیں کر سکے وہ خدا اپنی اس محبت کے وسیلے سے تمہارے اندر کر دے گا جو یسوع مسیح کی موت میں ظاہر ہوئی ہے. کیونکہ لکھا خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تب مسیح ہماری خاطر موا, میرے لیے مرا, تاکہ مجھے پتہ لگے کہ خدا کتنا پیار کرتا ہے مجھے, خدا کی نظر میں میری کیا قدر و قیمت ہے. اتنا عظیم اور اتنا رحیم, اتنا مہان اور ایسی محبت کرنے والا. یہی تو خوشخبری ہے, اور یہ خوشخبری صلیب میں ہے. اس سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ خدا گناہگار کو کتنا پیار کرتا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ گناہ سے خدا کو سخت نفرت ہے, لیکن گناہگار اس کے دل کا ٹکڑا ہے.
جسے وہ کبھی لخت جگر ہے، چھوڑے گا نہیں، خدا چھوڑتا نہیں گناہ گار کو، پیچھا کرتا رہتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کیسی پیاری بات کہی تھی، میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے آیا ہوں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہے وہ، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر میرے پاس آئے، دروازہ کھول دے تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، وہ میرے ساتھ۔ عجیب خدا کی محبت، عجیب خدا کی قربت آپ کے لیے، میرے جیسے بدکار گناہگار کے لیے، لاچار کے لیے، اتنا پیار۔ اسی لیے اس کو خوشخبری کہا گیا ہے، اسی لیے اس کتاب کا نام انجیل رکھ دیا گیا۔ انجیل کا مطلب یہ خوشخبری، سوسماچار کہتے ہیں ہندی میں، سوسماچار ہے، سب سے پیارا سماچار۔ ذرا دیکھو خدا کے کلام میں سے کچھ آیتیں دیکھیں گے جس سے ہم کو پتہ لگ جائے گا۔ پہلی بات جو یسوع مسیح کی صلیب میں ہم کو پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے، اور خدا یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ کر اور کلام کو پڑھ کر، وہ یہ کہ ایک بڑی بھاری مصیبت ہے، ایک غلامی ہے جس میں انسان پھنسا ہوا ہے، گناہ کی ماہیت، گناہ کی حقیقت ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ گناہ ہے کیا؟ ہم اس کو ہلکی پھلکی چیز سمجھتے ہیں، بے شک خدا کی ذات ایسی ہے کہ نہ اس پر انسان کی نیکی سے کوئی اثر پڑتا نہ بدی سے۔ میری نیکی سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، میری بدی سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ پاک ہے، سراسر پاک ہے، وہ عظیم ہے، بے حد ہے۔ ایوب نبی نے یہی کہا تھا، اگر میں گناہ کرتا ہوں تو تیرا کیا بگاڑتا ہوں، تیرا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ ایسی جیسے بچہ ماں کو کہنے لگے کہ جی میں تو کوٹھے پہ سے چھلانگ ماروں گا، تیری ٹانگ توڑی، تیری ٹوٹے گی ٹانگ تو میری ٹوٹے گی، تجھے کیا تکلیف ہے اس میں؟ کوئی ماں اس بچے کی بات سن لے گی؟ آپ سوچو، آپ کا بچہ خدا نہ کرے ایسی بات کبھی کہے، لیکن اگر بچہ یوں کہ جی میں تو کوٹھے پہ سے چھال مارنا مانگتا ہوں، میں تو ڈرگ کھا کھا کے مروں گا، تمہارا کیا بگڑ رہا ہے اس میں بھائی؟ میرا پیسہ، یہ کوئی دلیل کام آئے گی؟ بے شک خدا کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس تعلق پر جو میرا اور خدا کے درمیان ہے اس پر اثر پڑتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے یا تو میں اس کی محبت کا تجربہ کروں گا یا اس کی نفرت کا تجربہ کروں گا۔ گناہ کی ایک زبردست حقیقت ہے، اور دیکھو اس کے بارے میں یسوع مسیح نے کیا کہا ہے۔ آؤ خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل 8واں باب۔ اگر آپ کے پاس انجیل نہیں ہے تو آپ کہیں نہ کہیں سے خرید لیں، اور اگر سننے والا کوئی مسیحی بھائی ہے، پڑھا کرو خدا کا کلام، پڑھو۔ آج پڑھا آپ نے، پڑھا کرو۔ 8واں باب اور اس کی 31 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، سچائی کو سمجھ لوگے، اس کا تمہیں تجربہ ہو جائے گا، واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کر دے گی۔ کس چیز سے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ کیسی اوندھی بات ہی یسوع مسیح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ اس وقت بھی وہ رومیوں کے غلام تھے، ویسے بھی جھوٹ ہے یہ، لیکن اس سے بڑی غلامی ہے جس کا خدا ذکر کر رہا ہے، سیاسی غلامی۔ خدا سب کو آزاد کرے، ہر ملک میں آزادی قائم رہے۔ خدا کا شکر کرو اپنے ملک میں جو بھی آزادی آپ کو بخشی گئی ہے خدا کی طرف سے، لیکن ایک اس سے بھی بڑی آزادی جس کی ضرورت ہے۔ ملک آزاد ہونے کے بعد بھی آزاد نہیں ہے، لوگ آزاد ہونے کے بعد بھی آزاد نہیں ہیں۔ لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تم واقعی آزاد ہوگے۔ خدا یسوع مسیح کا فرمان یہ ہے کہ جو گناہ کرتا وہ گناہ کا غلام ہے، ایک غلامی ہے انسان کی۔ پطرس کے خط میں بھی اسی بات کا ذکر آیا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا پطرس اور اس کا دوسرا باب اور 19ویں آیت، دوسرا پطرس اور دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے،
لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ گھمنڈ کی بیہودہ باتیں بک بک کر شہوت پرستی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو جسمانی خواہشوں میں ہیں پھنساتے ہیں. لوگ دوسروں کو پھنسا لیتے ہیں گناہوں میں، جو گمراہی میں سے نکل ہی رہے ہیں ان کو پھنسا لیتے ہیں. ان سے تو وہ آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے رہتے ہیں. باتیں بڑی اچھی، کام بہت برے. کیونکہ یہ لکھا جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے. آپ کس چیز سے مغلوب ہو؟ کون سی ایسی خواہش ہے جو آپ کو ایک دم قابو کر لیتی ہے؟ غصہ دبا لیتا آپ کو، گالیاں منہ سے نکلنے لگتی ہیں، نفرت دبا لیتی ہے، آپ کہہ دیتے اس کے بعد شکل مت دکھانا، میں اس کے گھر کبھی نہیں جاؤں گا. لالچ سونے نہیں دیتا رات کو، شکر گزاری نہیں پیدا کرنے دیتا دن میں، خدا کی شکر گزاری نہیں آ سکتی لالچ کی وجہ سے. یہ چیزیں جو انسان کو دبا لیتی، جس چیز سے مغلوب ہو جائے وہی اس کا بادشاہ ہے. رومیوں کا خط دیکھتے ہیں، اس کا 7واں باب. یہاں اسی مصیبت کا ذکر ہے. پولس رسول اس کا ذکر کرتے ہیں. میں پڑھ رہا ہوں 7واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے. شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے. پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو. یہ تھا شریعت کا مقصد، پتہ لگے گناہ کتنی بری چیز ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہی کرتا، وہ نہیں کرتا، بلکہ جس چیز سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں. اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، مگر دیکھو اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں ہے، ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے. چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں. پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہے. غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے. کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، یہ سب کا حال ہے، بڑی تعریف کرتے ہیں خدا کے حکم کی سب لوگ، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے. اگر کوئی ایماندار ہو تو سنے، اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے. ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں، ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ یہ ہے مصیبت. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا جو گناہ کرتا وہ اس کا غلام ہے، اور چھڑانے کا انتظام خدا نے خود کیا. انسان کم بخت ہے، لاچار ہے. لیکن دیکھو صلیب کی رہائی اور صلیب کی قدرت جو خدا نے اپنی محبت کے وسیلے سے ظاہر کی ہے، یہ ہے دیکھنے والی چیز. صلیب کی قدرت. غلطیوں کا خط 1 باب دیکھو کیا کچھ ہوتا ہے. اگر کوئی اس خدا کی محبت کو قبول کرے جو صلیب پر ظاہر ہوئے گناہگار کے بدلے میں خدا کا کلام، مجسم کلام مصلوب کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے. یہ خدا کا پیار ہے، جسے ماں کرتی ہے اپنے بچے کے لیے، جیسے باپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. یہ فطرت میں ہے. بڑی چیز چھوٹی چیز کے لیے قربان ہو جائے تو اسے محبت کہتے ہیں. پہلا غلطیوں کا خط 1 باب اور اس کی 4 آیت. اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے،
خدا کی مرضی کے مطابق اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے. اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے, اس کی تعریف اور بڑائی ہوتی رہے, کیونکہ خدا نے اپنی مرضی کے مطابق ایسا کام کیا ہے کہ اس موجودہ خراب جہان سے جو گناہ کے ماتحت ہے, اس جہان میں ہر ایک آدمی اس جہان میں جس میں جان ہے اس میں گناہ ہے, اسے آزاد کر دے, خلاصی دے دے, چھٹکارا دے دے. پھر دیکھو 6 باب اور 14ویں آیت, اسی غلطیوں کا 6 باب اور 14ویں آیت. یہ ایک یسوع مسیح کا دشمن ہوا کرتا تھا اور کلیسیا کا دشمن ہوا کرتا تھا. بڑی امید تھی کہ یہ کلیسیا کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے گا, مسیحی نام مسیحت کا مٹا دے گا. یہ اس کی گواہی ہے جب اسے یسوع مسیح کی صلیب کا تجربہ ہوا. 6 باب غلطیوں کا خط 6 باب اور اس کی 14ویں آیت. خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے, جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے, یہ دنیا جس میں گناہ بسا ہوا ہے, اس سے چھٹکارا کیسے؟ صلیب کی اس محبت کی وجہ سے. یہ خدا کا عجیب کام ہے جو خدا نے کیا ہے. انسان اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا اس موت سے, اس موت کی حالت سے, اس موت کے قبضے سے. ایک شریعت کا عالم یہ کہتا ہے, ہائے میں کیسا کمبخت انسان ہوں, کون مجھے اس موت کے بدن سے چھٹکارا دے گا. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. میں خدمت لینے نہیں آیا, اس لیے آیا ہوں کہ خدمت کروں اور اپنی جان فدیے کے طور پر دے دوں. واہ واہ, یہ وہ فدیہ ہے جس کے وسیلے سے میری خلاصی ہے, میرا چھٹکارا ہے, اور مجھے یقین ہے اور میرے دل میں حلیمی کے ساتھ شکر گزاری ہے, کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ خدا کا کام ہے, یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے. اس نے میرے گناہوں کی سزا اٹھا لی, مجھے گھورے پر سے اٹھا لیا. میں اس کی تمجید کیوں نہ کروں, اس کا نام مبارک ہو. اور یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے, یہ صلیب کا پیغام آپ کے لیے ہے, تمام دنیا کے لیے ہے. خدا آپ کو برکت دے. خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا, بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا, اس کا نام یسوع رکھا گیا, اس کا نام امانویل رکھا گیا, جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں, جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا, جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے.